مدد کے لیے اللہ نے دیے ہیں، ظلم کرنے کے لیے نہیں دیے۔ اب اگر وہ صفت روح کے اندر موجود ہوتی تو ان ہاتھوں سے اظہار پازیٹیو نیگیٹو نہ ہوتا۔ ایک بچے پہ کوئی ظلم کیسے کر لیتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ آپ جتنے جی چاہے ہوتے حاصل کر لیں، جس جی چاہے منزل پہ پہنچ۔ علم خریدا نہیں جاتا۔ کسی کتاب میں یہ لکھا غریب ہونا کوئی ذلت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے، رشتہ دار غریب ہو تو اس کو رشتہ دار ہی نہیں سمجھتے۔ اب سوچ کا انداز دیکھیں کہ اس بھائی کو بھائی نہیں مانتا جو غریب ہے۔ غریب ذلیل نہیں ہوتا، بد کردار ذلیل ہوتا ہے۔ ذلت کی ڈیفینیشن غربت نہیں ہے، ذلت کی ڈیفینیشن بد کرداری ہے، ذلت کی ڈیفینیشن ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ لیکن ہم نے بھی عجیب معاشرہ بنا لیا، بد کردار۔ اگر وہ جملے آپ کے ذہن میں ہوں کہ اگر آپ نے کسی شخص کی روحانی تربیت نہیں کی، اس کو قناعت کا، صبر کا، شکر کا درس نہیں ملا، نہ والدین سے، نہ اساتذہ سے، نہ معاشرے سے، اب اس کا علم بھی اس کو نقصان دے گا، اس کا ہنر بھی اس کو نقصان دے گا۔ یہ دونوں کتنی بہترین چیزیں ہیں، علم اور ہنر۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے کو ایک دانشور تھے، وہ ایک چائنی اور سیکھنے لگا کہ دیکھیے ہمارے یہاں کتنا اچھا فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، آپ کوئی خیرات مانگنے آئے تو اس کو خیرات دیتے ہیں، آپ نے تو بیکاری پیدا کی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی مانگنے آیا ہے تو اس کو مچھلی نہ دو، بلکہ مچھلی پکڑنا سکھاؤ تاکہ وہ خود پکڑ کے اپنی روزی روٹی چلائے۔ اتنی خوبصورت بات اس کا کہ ہم بیکاری پیدا نہیں کرتے، ہم لوگوں کو ہنر دیتے ہیں کہ وہ اپنی کمائی خود کریں، اپنا گھر چلائیں۔ اور اس مسلمان نے بھی بڑا کمال پیدا کیا۔ اس نے کہا ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب وہ غریب آیا تھا تو نبی پاک نے بھی اس کو کلہاڑا اور رسی دی تھی، اس کو بھکاری نہیں بنایا، لیکن پہلے اس نے قناعت اور صبر کا درس دیا تھا۔ اگر اس کے اندر قناعت نہ ہوئی تو یہ تو جنگل اجاڑ دے گا، دوسروں کا بھی حق کھا جائے گا، ظالم بن جائے گا۔ ہم ظالم کو ہنر نہیں سکھاتے، صابروں کو ہنر سکھاتے۔ بھائی اگر ایک پیغمبر قناعت پسند نہیں ہے تو وہ تو تمہارا بیڑا غرق کر دے گا۔ چھوٹے سے چھوٹا ہنر آپ کو دیکھو، اگر تم قناعت کے بغیر مچھلیاں پکڑنے سکھاؤ گے تو وہ تو لوگوں کے سب کی مچھلیاں کھا جائے گا۔ پہلے انسان بنا۔ کیوں آپ کو یہ باتیں سننے کو ملتی؟ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ استاد باپ کو
خریدنے چلے. علم خریدا نہیں جاتا، علم حاصل کیا. اس میں فرق کیا جاتا. آج جتنے بھی آپ کو ادارے نظر آتے ہیں وہ مدرسے ہوں، وہ اسکول ہوں، وہ کالجز ہوں، وہاں علم خریدا جاتا ہے. ٹیوشن سینٹر ہونا کہتے ہیں کیا ہے؟ کاروبار ہے. اور جہاں علم بکنے لگے وہاں علم نہیں بد علمی پیدا ہوتا. اس کے بعد بھی میں نے کہا بڑا ظلم ہے. ایک استاد جس کو پتہ ہے رسول کے واقعات کر رہا ہے، ظلم ہے کہ ایک استاد بچیوں کو بلیک میل کر کے ان کو بیداری کا شکار کرنے گئے کہ میں تمہارے نمبر لگاؤں، میں کلاس میں ہنستے آؤں گا، تمہاری فیس معاف کروں گا. ان چیزوں سے بلیک میل کیوں؟ اگر وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اقدس سے فیض یاب ہوگا تو اس کو پتا ہوگا یہ میری بیٹی ہے، اس کو میں بلیک میل کر رہا ہوں، یہ میری بیٹی. لیکن اس بیٹی کو بھی کسی نے نہیں بتایا تھا کہ نظروں کی خاطر اپنی عزت فروخت نہیں کرتے. کیا حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی عزتیں فروخت کرتے ہیں؟ شہرت کے وقت میں نے تو دین سے بھی کہا تھا میری جی یوٹیوب پہ میرے ٹویٹر پہ 10 لاکھ فالوئنگ ہے. میں نے کہا اللہ نے قیامت والے دن مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو 10 لاکھ تجھے فالو کرتے تھے کہ اللہ کو بھی کرتے تھے نہیں. دوڑ لگ گئی ہے مولویوں کی لیڈرشپ کتنی ہے، لائک کتنے. یہ مت خیال کر کے تجھے کتنے لوگ لائک کرتے ہیں، دیکھ کے اللہ تجھے لائک کرتا ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لائک کرتے ہیں نہ کرے تو کیا لائک کوئی تجھے فالو نہ. جب میں کبھی یہ بات کرتا ہوں تو ان مذہبی رہنماؤں کو بڑی کرتے کہتا ہوں کہ میں تو اپنے جتنے بھی میرے سامعین ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اسکولوں کالجوں میں یا دنیا میں یا ویسے میں تو سب کو کہتا ہوں کہ تم سب اللہ کے ولی بن سکتے ہو. اسی لیے تو اس نے کہا تھا لم یلد ولم یولد، وہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے. جو ایمان لائے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، لیکن ایک شرط ہے آمنوا باللہ ورسولہ. ایمان شرک کے بغیر ہوتا ہے اور عمل ریا کے بغیر ہوتا ہے. اگر عمل میں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو پھر فائدہ ہے. ایمان میں شرک برداشت نہیں ہے. حق دا شریک کسی کے سامنے سجدہ-ریز نہیں ہے، بہت بلند کر دیتا. کسی فرعون نمرود قارون کے سامنے نہیں. ثم لم یرتابوا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اب شک نہ کرے. مولانا سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ شک روح کی بیماری ہے اور یقین روح کی تندرستی. یقین کرے اپنے اللہ رسول وجاہدوا باموالہم، پھر وہ اپنی جان سے بھی اپنے مال سے بھی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرے.